نئے صوبوں کی بحث میں نئے نئے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں کچھ سوال تو بڑے جائز ہیں اور بڑے جینون بھی ہیں، لیکن کچھ سوالات جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو کم علمی پر مبنی سوالات ہیں، یہ سوالات ایسے لوگوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ بڑے یقین کے ساتھ نئے صوبوں کی مخالفت کرنے والوں کو غدار بھی قرار دے۔ تو یہ ایک بحث جو ہے یہ ایک جمہوری ماحول میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے اور ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے، لیکن کم از کم نئے صوبوں پر جو بحث ہے یہ کھل کر ہونی چاہیے، اور جو نئے صوبوں کی مخالفت کرے اس پر غداری کا الزام نہیں لگانا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم پاکستان کو دشمن ہو۔ اب میں نئے صوبوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ نئے صوبے آئین کے اندر رہ کے بنائے جائیں۔ جو آئین کے اندر ایک طریقہ کار دیا گیا ہے آرٹیکل 239 میں، اس کے مطابق بنایا جائے۔ تو اگر آئین کے اندر نئے صوبے بنانے کی گنجائش موجود ہے تو نئے صوبوں پر بحث جو ہے وہ خوش آئند ہے، اور یہ بحث جو ہے اس کو آئین کے اندر رہ کر جو جتنی آزادی اظہار آئین کے اندر موجود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے پچھلے وی لاگ میں یہ عرض کی تھی کہ اگر آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں ضرور بنائیں، آئین کے اندر رہ کر جتنی گنجائش موجود ہے اس کے مطابق صوبے ضرور بنائیں، لیکن جن صوبوں نے پاکستان بنایا اور جن صوبوں کی شناخت کو پاکستان کے لفظ کے اندر سمو دیا گیا ہے، ان صوبوں سے ان کی شناخت نہ چھینیں۔ اور میں نے یہ مثالیں دی تھیں کہ جس طرح کہ پاکستان میں جو پی ہے وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن کے ذریعے، ایک فیصلے کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کی حمایت کی تھی، تو پنجاب سے اس کا نام نہ چھینیں۔ سندھ اسمبلی نے پنجاب سے بھی پہلے پاکستان کی حمایت کی تھی 1943 میں، تو اس سے بھی سندھ کی شناخت نہ چھینیں۔ صرف اتنی عرض کی تھی۔ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں اور یقین کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ جی یہ جناب میں نے ایک درفنتنی چھوڑی ہے، اور جو میں نے بات کیا ہے کہ جو لفظ پاکستان ہے یہ کچھ صوبوں کی، کچھ علاقوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا پی پنجاب کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اے افغانیہ یعنی خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، کہ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میں نے اس میں کہا تھا آئی جو ہے وہ پہلے شامل نہیں تھا، لفظ پاکستان تھا، آئی بعد میں شامل ہوا، اور ایس جو ہے وہ سندھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ٹی اے این بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جناب آپ نے چودھری رحمت علی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جناب لفظ پاکستان جو ہے اس میں پنجاب کی، خیبر پختونخوا یعنی افغانیہ کی، سندھ کی، کشمیر کی اور بلوچستان کی نمائندگی ہے۔ تو لیکن جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو اس میں تو مشرقی بنگال بھی شامل تھا، تو یہ جو لفظ پاکستان ہے اس میں بنگال کیوں شامل نہیں تھا؟ تو کیونکہ بنگال شامل نہیں تھا اس لیے آپ غلط ہیں۔ اب یہ جو ہے جو ایک توجیہ پیش کی گئی ہے، اور یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ جی بنگال کیوں شامل نہیں تھا، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں یہ بھی جواب دے دیتا ہوں کہ کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو لفظ آئی ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایز اے بائنڈنگ فورس، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جی کہ آپ نے جو ہے اس کو کہا ہے کہ نئے صوبوں کی جو بحث ہے اس میں انڈیا کو نہ لے کے آئے، تو کیوں نہ لے کے آئے ہم انڈیا کو؟ ہمیں انڈیا کو لانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ سوالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے، اس بحث میں یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کہیں پر نئے صوبے بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب صرف یہ جو بحث ہے یہ خانہ پوری کے لیے کی جا رہی ہے، تاکہ بعد میں کہا جائے جناب کہ ہم نے تو باقاعدہ ڈبیٹ کے بعد نئے صوبے بنائے۔ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ڈبیٹ شروع کروائی گئی ہے اس میں کچھ لوگ واقعی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے
اور جو نئے صوبوں کی مخالفت کرے گا وہ بڑا نقصان اٹھائے گا، اور یہ جو ڈبیٹ ہے یہ بس خانہ پوری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی تھنک ٹینک جو ہے وہ اس پر کئی سیمینار کرتا ہے تو تمام ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کو لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے جب یہی تھنک ٹینک بہت ہی اہم موضوعات پر ڈبیٹ کرواتا ہے، سیمینار کرواتا ہے، کانفرنس کرواتا ہے، اس کی ایک سنگل کالم خبر کسی اخبار میں شائع نہیں ہوتی۔ کسی بڑے ٹی وی چینل کا جو 9 بجے کا بلیٹن ہے اس میں 10 سیکنڈ کی خبر تک نہیں چلتی۔ اچانک کیا ہوا کہ جناب نئے صوبوں کی بحث جو ہے اس پہ سیمینار جو ہے وہ لائیو دکھایا جا رہا ہے اور تمام ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں۔ چلے اگر دکھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے یہ صرف ایک ورکنگ پیپر سے اس نے جنم نہیں لیا۔ اب میں نے پچھلے ویلاگ میں اس پیپر کا حوالہ دیا تھا، یہ جو ایک رپورٹ ہے جو میاں عامر محمود صاحب نے تیار کی ہے، پاکستان 1947-2026 وائی اٹ کنٹینیوز ٹو فیل ان پیپل، یعنی اس میں 33 نئے صوبوں کا ایک منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ 4 صوبوں کو 32 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اسلام آباد 33واں صوبہ ہوگا، اور کہا گیا جی کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا پاکستان کو۔ بالکل میاں عامر محمود صاحب کی رائے ہے، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ان سے کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن صرف میں نے یہ کہا تھا کہ جی اس میں جن صوبوں نے پاکستان بنایا ہے ان کی شناخت کدھر چلی گئی۔ اب ایک اور تھنک ٹینک جو ہے گلوبل تھنک ٹینک نیٹ ورک GTTN، اس نے دی میراج آف نیو پروونسز کے نام سے ایک اور رپورٹ جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو 33 نئے صوبے بنانے کا منصوبہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کی بجائے آپ یہ کریں کہ ڈویژنز کو صوبے نہ بنائیں، بلکہ آپ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو مضبوط کر دیں۔ تو اب 2 طرح کی رائے سامنے آ رہی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی کلیئر پوزیشن لے لیا ہے، وہ نئے صوبوں کی حمایت کر رہی ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نئے صوبوں کی مخالفت کر رہی ہیں۔